رب کریم نے قرآن مجید میں جو احکامات بیان کیے ہیں اسے دو طرح سے پیش کیا ہے۔ ایک ہم جو اپنے درسی زبان میں کہتے ہیں خبر کے طور پر، خبر پر یعنی کیا، جو انسان ایمان لے آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس اجر عظیم ہے، یہ خبر ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو اس ایمان کے شرط پر عمل کرے گا اس کے لیے ہمارے پاس عظیم اجر ہے۔ اور کبھی کبھار استفہامیہ انداز میں، استفہام مینز سوال کے انداز میں، خدا نے انہی باتوں کو خبریہ شکل میں بیان کرنے کے بجائے سوال کے انداز میں پیش کیا ہے۔ ہمارے فقہ میں، ہمارے عربی قانون کے مطابق وہ طریقہ یہ ہے کہ خبر دینے والے سے زیادہ سوالیہ حکم زیادہ معتبر، زیادہ تاکیدی اور زیادہ اہم ہوا کرتا۔ ان میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں کوئی ایسی تجارت نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے، جسے کر کے آپ عذاب علیم، صرف عذاب نہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب سے آپ محفوظ ہوں گے۔ جواب کیا ہوگا ہماری طرف سے؟ یا رب بسم اللہ جلدی بتائیے تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ، خود پیغمبر، متعدد ایسے سوالات ہیں، کیا میں تمہیں ایسا راستہ نہ بتاؤں جس میں تمہیں نجات مل جائے؟ کیا تمہیں ایسا کوئی حکم نہ بتاؤ جس کے ذریعے تم نجات پاؤ؟ تو فوراً جواب دیتے تھے یا رسول اللہ، فرزند رسول ضرور بتائیے۔ اب ہم بھی رب سے کہہ رہے ہیں یا رب ضرور بتائیے۔ تو پہلا عمل جو عذاب علیم سے انسان کو نجات دے، یقیناً ہم سب کے علم ہے، تؤمنون باللہ، تم لوگ اللہ پر ایمان رکھو، ایمان لے آؤ۔ یہ ایمان لے آنا تمہارے لیے عذاب علیم سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ۔ اور وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اس کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ تھوڑا سا احکامات بیان کریں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن مجید نے اس جہت سے چند ایک آیتیں بیان کی ہیں۔ یہ تجارت بندہ اور رب کے درمیان، یہ کوئی بازار کے کاروبار کی بات نہیں ہو رہی ہے، رب اور بندے کے درمیان۔ اولاً خدا کو ماننا۔ میرے پاک نبی کا ایک ارشاد ہے، صرف میں حدیث کا اشارہ کر کے بات آگے بڑھا دوں تاکہ بات زیادہ طویل نہ ہو۔ فرماتے ہیں خصلتان، دو عادتیں، دو طریقے مومن میں اگر ہوں تو اس کی سب سے بڑی نیکی شمار ہوگی۔ ان میں سے پھر یہی آیت کے مطابق ایمان باللہ، خدا پر ایمان لانا سب سے بڑی اور افضل ترین خصلت ہے۔ اور دوسری بات، خدا کو اپنے بندے بہت عزیز ہیں۔ وَيَنْفَعُ الْعِبَادِ، بندوں کو فائدہ پہنچانے والا انسان خدا کو انتہائی عزیز ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن پہلی بات پہلی آیت کے حصے سے منسلک ہوگی کہ ایمان باللہ وہ بہترین ذریعہ ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت کے ہر پریشانی سے محفوظ ہوتا ہے۔ خدا نے فرمایا ہے تمہیں تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے بچائے گا۔ دوسری بات، لفظ تجارت، ایک تجارت دینی ہے اور ایک تجارت دنیاوی ہے۔ دنیاوی پر مختصر بات عرض کروں گا، لیکن پہلے دین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ ظاہر ہے دکاندار دکان بند کر کے گھر میں بیٹھے گا تو کبھی فائدہ پائے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ یا یہ کہ جائے جس چیز کو بیچنا اور خریدنا چاہیے، جس کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس کے بجائے کوئی اور کام کرتا رہے تو پھر کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر خداوند عالم نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دیکھو، خدا کی تجارت کے لیے دنیا کی تجارت رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جو مردان حق ہے، رجال ان سے مراد لفظی ترجمہ مرد ہیں، لیکن مردان حق کچھ ایسے ہیں کہ ان کی تجارت اور ان کا کاروبار ان کے اور خدا کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتی۔ اتفاق سے میری گفتگو کا دن جمعے کا دن ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں سے گفتگو کا۔ آج ہی جس کسی نے سورہ منافقون کی تلاوت جمعے کی دوسرے رکعت میں سنی ہو، آخری آیت سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اے صاحبان ایمان ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں خدا سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے نہیں، ان مال اور اولاد کی وجہ سے خدا سے غافل ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ افراد ہیں جو انتہائی گھاٹے اور نقصان میں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت تجارت کے عنوان پر، یہ وہ افراد، منافقین کا اور فاسقین کا تذکرہ ہے، کثرت سے آیتیں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک جگہ فرماتے ہیں یہ وہ افراد ہیں فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پہلے آیت سے ملائیے گا، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں۔ اس آیت نے جہاں سوالی انداز میں خدا نے پوچھا تھا ایسی تجارت بتاؤ کہ تمہیں عذاب علیم سے بھی بچائے اور تمہیں ہدایت یافتہ بھی قرار دے، یہاں کہا کہ ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دیا، وما ہم بمہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں۔ آخر فرق کیا ہے؟ لفظ تجارت دونوں جگہ استعمال ہوا ہے۔ اس بنا پر اب یہ دنیاوی تجارت کی طرف ہے، جو بھی کام انسان کرے، جو بھی معاملہ کرے، تجارت دنیاوی کی بڑی فضیلت ہے۔ میں نے شاید کسی مقام پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ پیغمبر گرامی قدر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد گرامی ہے، اگر برکت کے 10 حصے قرار دیے جائیں، 9 حصے تجارت میں، باقی 1 حصہ دیگر امور کسب معاش میں ہے، لیکن تجارت کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ اس میں فضیلت ہے، اس میں برکت ہے۔ اور اگر ذرا میں اس کو بجائے مختص ایک جملے میں رکھنے کے حلال کام، کسب معاش کی طرف اشارہ کروں تو زیادہ بہتر ہے۔ مشہور حدیث پیغمبر کا، الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کے لیے محنت کرنے والا، جستجو کرنے والا عام بندہ نہیں ہے، حبیب اللہ۔ یہ مقام کس کا ہے؟ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سے بات نکلتی ہے، ایک مقام پر کسی بزرگ کی گفتگو سن رہا تھا، انہوں نے خوبصورت جملہ کہا حبیب اللہ پر۔ مولا امام حسین کو سینے پر لٹا کر، جو رسول کا عام طریقہ تھا، تشریف فرما تھے جناب حبیب کے والد مظاہر، حبیب ابن مظاہر، رسول کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، نام آپ تجویز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ابھی بات مکمل ہونے سے پہلے بات موضوع ایک طرح سے بدل گئی۔ مظاہر نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے حسین کو سینے پہ لٹایا ہوا، ایسا لگتا ہے آپ کو بہت حبیب ہے، یعنی عربی میں عزیز ہے، محبت رکھتے ہو۔ تو رسول اکرم نے اسی لفظ حبیب سے جملہ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، میں خدا کا حبیب ہوں، یہ میرا حبیب ہے۔ اللہ والے وہی سے سبق لے لیتے ہیں، اچھا یہ تمہارا حبیب ہے، کیوں نہ بہتر ہو یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کا نام بھی حبیب رکھوں تاکہ وہ حسین کا حبیب بن جائے۔ اب پھر میں تاریخ اور اصحاب حسین کی طرف جاؤں گا تو بات پھر، اور اصل بات یہاں اور تھی، القاسب حبیب اللہ، ایک خلیل خدا ہے، پیغمبر کے بعد تمام انبیاء سے، ایک کم 1,24,000 انبیاء سے مقام و منزلت کے لحاظ سے برتر افضل تر نبی حضرت ابراہیم خلیل خدا، وہ بھی دوستی کے معنوں میں، اور ایک محمد مصطفیٰ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لغت کے لحاظ سے تھوڑا سا ایک جملے میں فرق بیان کیا ہے۔ خلیل، جو بندہ دل میں تمنا رکھتا ہے کہ خدا مجھ سے محبت کرے، اس کی دعا قبول کر کے خدا اس کی دوستی کو قبول کرے، اسے خلیل کہتے ہیں، بندے کی طرف سے مطالبہ ہو۔ لیکن کیا کہیے گا، خدا کسی بندے کے لیے محبت کا اظہار کرے، خود کہے کہ تو میرا حبیب ہے، وہ حبیب خدا ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ معراج کا سفر ہے، سنی ہوئی بات، دنا فتد اللہ تک پہنچتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امین رک گئے، سفر کے ہم سفر ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا، اخی جبرائیل، اسے کتنے رہ گئے ہو، آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟
کہا لو دنوت انملتن لاحترقت، اے حبیب خدا، یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ کو اس مقام پر بلایا ہے، میں فرشتوں کے سردار فرشتہ ہونے کے باوجود انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھوں تو نور خداوندی سے جل کر راکھ ہو جاؤں۔ آواز کیا آ رہی تھی؟ ادن منی یا حبیبی، ادن منی، اے میرے حبیب میرے قریب ہوتا جا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد وال۔ تو یہ مذاق میں نہیں ہے کہ القاسب حبیب اللہ، اس مقام کو کیوں آپ مختلف جہت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا؟ اگر واقعاً خدا چاہے کہ تم سے محبت کرے، رزق حلال کے لیے متلاشی رہو۔ القاسب حبیب اللہ، اس مفہوم کے اندر یہ بات پوشیدہ ہے، خدا اس بندے سے محبت فرماتا۔ غرر الحکم میں مولا کائنات کا ایک جملہ ہے، جو انسان صبح سویرے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے خدا اس سے محبت فرماتا ہے۔ درود پڑھے محمد وال۔ اس زمانے میں صبح سویرے جانے کا حکم دینا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر۔ اشارہ سمجھ گئے؟ بچے لڑکے اور ان کا کیا تذکرہ، آج تو بزرگوں خواتین اور علماء کا تذکرہ، رات 4 بجے تک تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 4 بجے کے بعد 1 گھنٹہ باقی اذان کے لیے، اب اگر سوئے گا نہیں تو بیمار ہوگا، سوئے گا تو اگلے 4 بجے ناشتہ ہوگا۔ میں متعدد بار گزارش کرتا رہا ہوں، تجارت ہے خدا کے ساتھ، تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا ایسی چیز کی خبر دوں جو تمہیں خدا کے عذاب علیم سے نجات دے؟ ان میں سے ایک معصوم کا فرمان ہے، جس طرح سال بھر میں ایک مرتبہ ایک رات شب قدر کے نام سے آتی ہے، ہم سب جانتے ہیں دن معین ہوتا ہے موت کے لیے، صحت کا فیصلہ ہوتا ہے، مال دیا جائے کہ غریب رکھا جائے فیصلہ ہوتا ہے، آرام سکون صحت پریشانی بیماری سب کا فیصلہ شب قدر میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں وہ سال بھر میں ایک دفعہ آنے والی رات کا تو دنیا انتظار کرتی ہے، لیکن 24 گھنٹے میں جو شب قدر کی طرف وقت ملتا ہے اس کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہوتا، اور وہ وقت ہے فجر کے طلوع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ سحری کا وقت ختم ہوا، آج کل لگ بھگ منٹس اور سیکنڈ کا آپ الزام نہ لگائیے کہ مولوی صاحب نے غلط ٹائم بتا دیا، لگ بھگ 5:30 بجے تقریباً اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 6:40 اور 6:45 بجے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ 100 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم ماہ رمضان کے شب قدر کی طرح سے روزانہ کے حساب سے رزق تقسیم ہوتا ہے، برکتیں ملتی ہے، صحت تقسیم کی جاتی ہے، موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہم خراٹوں کا فیصلہ مزہ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ یہ مذاق کے طور پر عرض نہیں کرتا ہوں، جو حقیقت ایک بندے کی طرف سے مطالبہ تھا، قبلہ بہت پریشان ہوں، جس کام میں ہاتھ لگاتا ہوں بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرا کام خراب ہو جاتا ہے، میں ہنرمند ہوں کام نہیں ہو پاتا، کام خراب ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ اب مولوی کیا کر سکتا ہے؟ ڈنڈا لے کے اس سے کام لینا ممکن نہیں تھا۔ جو ممکن ہے معصوم نے بتایا کہ ایک آسان طریقہ ہے، مغرب اور فجر کے نماز کے بعد جو انسان 7 مرتبہ بسم اللہ سمیت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کی قوت پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر پڑھے تو معصوم کا فرمان ہے کہ اس کا کام نکھر جائے گا۔ اگر کام چل رہا ہے نہیں ہے تو کام مل جائے گا، اگر برکت نہیں تو برکت ہوگی۔ یقین جانیے ممبر پر بیٹھ کر 2 دن بعد آ کر پوچھتے ہیں قبلہ فجر کی قید ختم نہیں ہو سکتی؟ سمجھ رہے معاملہ کیا تھا؟ اس کے لیے 2 دن فجر میں اٹھنا اتنا مشکل ہوا کہ بھوکا رہوں گا، فجر کی قید ختم کر دو۔ اب میں کیا ختم کروں؟ آپ بتائیں، بہت مشکل مسئلہ۔ لہٰذا علماء کرام جو متدین افراد ہیں، جو معارفین ہیں، وہ حکم دیتے ہیں اگر فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو، نماز میں وقت نہیں گزار سکتے ہو، ذکر سبحان اللہ الحمدللہ میں وقت نہیں گزار سکتے ہو، کم از کم بیدار رہیے۔ بیدار رہنا بھی ایک برکت ہے۔ سید مرتضیٰ زیدی صاحب نے بہترین مشورہ دیا تھا، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو لوٹا پکڑو اور گملے میں پانی دینا شروع کرو تاکہ سورج طلوع ہونے تک تمہیں نیند تو نہ آئے۔ گملے کو پانی دینا بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں پودا ختم ہو تو سانس لینا بھی مشکل ہوا صرف آلودگی کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟
تو واقعاً حکم یہ ہے کہ اگر عبادت میں ذکر میں رہو تو سبحان اللہ ماشاء اللہ نور علی نور، اگر نہیں تو کم از کم آپ اس وقت میں بیدار رہیے۔ اور معصوم نے فرمایا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، کسی پر سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ سویا ہوا ہوتا ہے، آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس سے ناراض ہو کر رحمت لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں برسائی جاتی ہیں، اسے برکتیں دی جاتی ہیں، اسے صحت کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں۔ اور یہ 24 گھنٹے میں شب قدر کی طرح سے چھٹے امام اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ لوائج الاحزان نامی مجالس کی کتاب میں تحریر ہے۔ فرماتے ہیں کہ شاید بغداد سے مدینے کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ایک پادری کو دیکھا جو سال میں انتہائی عمر رسیدہ انسان ہے، ایک مرتبہ وہ برآمد ہوتا تھا، اس کے چاہنے والے آ کر اس سے برکتیں لیتے تھے، بزرگ آیا، پیر صاحب آئے اور اس سے سوال و جواب ہوتا تھا اور جوابات دیتے تھے۔ مجمع کو دیکھ کر دونوں امام جا کر کھڑے ہوئے، پہچان گیا، یہ میری جاہل قوم سے تو نہیں ہے، یہ کوئی نئے بندے آئے ہیں، کہاں گلگت سے آئے ہو، بلتستان سے آئے ہو، ہندوستان سے آئے ہو، ایران سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا ہم امت مرحومہ میں سے، قرآن کی اصطلاح ہے یہ امت وسط، امت مرحومہ۔ اس نے چونکہ خود عالم تھا سوال کیا تم علماء میں سے ہو کہ جاہل میں سے؟ ہم کہتے ہیں ہم عالم ہیں۔ نئے امام نے فرمایا الحمدللہ ہم جاہلوں میں سے نہیں، بات وہی ہے لیکن خوبصورتی سے جواب، بغیر تکبر کے جواب، ہم جاہلوں میں سے نہیں۔ کہا میں امتحان لوں گا، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کروں گا تب مان لوں گا ورنہ نہیں۔ جو 4-5 سوالات ہیں، موضوع طویل ہو جائے گا، صرف ایک جو میں فجر کا وقت لے کر آیا ہوں، امام سے سوال کیا کیا کوئی ایسا وقت ہے تو جنتی لیکن خدا نے ہمیں دنیا میں دیا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ نہ دن میں شامل ہے نہ رات میں۔ امام نے مسکرا کر جواب دیا فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت جنتی وقت ہے، اسی میں برکتیں ملتی ہیں، اسی میں رحمتیں ملتی ہیں، اور اسی کو ضائع کرنے پر پھر برکتیں چھن بھی جاتی ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرت دیگرگوں ہے، مبتلا بہ مسائل کہتے ہیں، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو روزانہ درپیش مسائل ہیں وہ یہی ہے۔ الحمدللہ عام طور پر نماز سے کسی کو انکار نہیں ہے، عام طور پر روزے سے انکار نہیں ہے، لیکن بر وقت نماز، بر وقت دعا، بر وقت وقت کو سمجھ کر برکت حاصل نہ کر سکیں، ویسے نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز تک کی برکتوں سے ہم آپ محروم ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو اہمیت دے۔ تنجیکم من عذاب، یہ خدائی تجارت ہے، یہ الہی تجارت ہے، بندے کا خدا سے کرنے والا وہ تجارت ہے کہ جس تجارت کے ذریعے سے خدا چھوٹے چھوٹے کاموں کے بدلے میں ہزاروں کی تعداد میں بڑھا کر چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا۔ جب ایسا ہے تو پھر ان کے لیے کیوں کہا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کہیں کوئی غلطی تو ہوگی نا، کہیں کوئی کھوٹ ہے، کہیں کوئی لغزش ہے جس کی بنا پر تجارت تو کی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔